बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखिरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तखीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। करोड़ों दिलों की जान सिर्फ़ इमरान ख़ान और नवाज़ शरीफ साहब की बड़ी ज़िद, असद उमर क्यों छोड़ गए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सिराजुल हक ने क्या कह दिया, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के मतलब, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। उन्होंने मियां नवाज़ शरीफ साहब के मतलब क्या कहा। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जब भी मुल्क पाकिस्तान में आते हैं वो डील करके आते हैं, और जब भी मुल्क पाकिस्तान से जाते हैं तब भी वो डील करके ही पाकिस्तान से जाते हैं। ये हमेशा डील करके आते हैं और डील करके जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन को इस बार चुराने की कोशिश की गई तो ये मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। उन्होंने कहा कभी भी इलेक्शन जो है उसमें हम धांधली जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये जो किंग्स पार्टियां हर इलेक्शन में बनती हैं, इससे कबल भी हमने किंग्स पार्टियों का मुकाबला किया और उनको शिकस्त दी। उन्होंने कहा इस मरतबा कौन सी किंग्स पार्टी जो है वो बनाई गई है। उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही परवेज़ हटक साहब की पार्टी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि किंग्स पार्टी अगर इस वक्त बनाई जा रही है तो वो मुस्लिम लीग नून है। नून लीग को तमाम तरह के सरकारी वसाइल दिए जा रहे हैं। ये इलेक्शन से पहले ही एक धांधली का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन कराम, एक तरफ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने निशाने पे रखा नून लीग को, यही बयान दे रहे हैं सिराजुल हक साहब जो जमात इस्लामी के अमीर हैं। उन्होंने भी कहा कि हमें बिल्कुल भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो नाज़रीन कराम, अगर देखें पीपल्स पार्टी भी यही रोना रो रही है, JUIF भी यही रोना रो रही है, और जमात इस्लामी भी यही रोना रो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही रोना रो रही है। और बड़े मज़े की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून भी ये रोना रो रही है अभी कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड किसी इलेक्शन में भी नहीं दी जाती। अब न जाने कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड की तमन्ना करती है मुस्लिम लीग नून। तो नाज़रीन कराम, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बयान दे रहे हैं या जमात इस्लामी के अमीर बयान दे रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है। हालांकि अगर देखें हकीकत में तो इस वक्त तमाम की तमाम जो सरकारी मशीनरी है वो दो काम करने में मसरूफ़ नज़र आ रही है। जो निगरान हुकूमत है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, गिरफ़्तारियाँ, पकड़ दकड़, उनके जितने भी कारकुनान हैं जलसे जुलूस करने की जब इजाज़त चाहते हैं, जलसा शुरू होता है, पकड़ दकड़ में मसरूफ़ नज़र आती है। दूसरी जनाब अपनी तमाम सरकारी जितनी भी सहूलियात हैं वो नून लीग और मियां नवाज़ शरीफ साहब को देने में मसरूफ़ नज़र आ रही है इस वक्त निगरान हुकूमत और सारी मशीनरी। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये अपने खदशात का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कुछ भी हो, वज़ीर आज़म जो है वो इस दफ़ा लाहौर से नहीं बनेगा। वज़ीर आज़म इस बार इस मरतबा सिंध से बनेगा, यानी अपनी जानब उन्होंने इशारा किया। यही उनके वालिद मोहतरमी बार बार जलसों में बयानात में कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही अगला वज़ीर आज़म होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। अब हुकूमत किसने बनानी है ये तो आवाम ने फ़ैसला करना है, लेकिन आवाम के पास जाने से अगर कहें कि पीपल्स पार्टी को आवाम खुश आमदीद कहेगी, नहीं। ये आपस में चाहे जितनी मर्ज़ी गोलाबारी करें, लफ्ज़ी
بارش کریں، تیر چلائیں پیپلز پارٹی نون لیگ پر اور نون لیگ پیپلز پارٹی پر، لیکن جب عوام میں انہوں نے جانا ہے تو دونوں سے سوالات ہوں گے کہ آپ نے 16 ماہ حکومت کی، اور پیپلز پارٹی کو یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ تو 3 مرتبہ سندھ میں برابر سندھ حکومت چلا رہے ہیں، آپ نے عوام کے لیے کیا کیا؟ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو وزیر اعظم منتخب کرانا ہے، عوام نے کرانا ہے۔ ایک طرف ناظرین اکرام یہ سلسلہ چل رہا ہے، دوسری جانب اگر مسلم لیگ نون کی جانب رخ کریں تو مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت عوام میں تو جانے سے ڈر رہی ہے۔ بات حقیقت یہی ہے کہ مسلم لیگ نون عوام میں نہیں جا رہی، ان کی قیادت اور ان کے جو امیدواران ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں عوام میں جائیں گے تو کس بیانیے کے تحت جائیں گے، کون سا منشور لے کے جائیں گے۔ میاں جدوں آوے گا لگ پتہ جاوے گا، اب سب کو پتہ لگ گیا کہ میاں صاحب آ گئے ہیں، کس طرح آئے ہیں، چور دروازے سے آنا چاہتے ہیں حکومت۔ ساری عوام پاکستان کی باشعور ہے، جانتی ہے کہ جس پہ اتنے زیادہ کیسز ہوں، سزا یافتہ ہو، اور جیسے ہی پاکستان میں آئے تمام سرکاری جتنی بھی مشینری ہے اس کے گرد گھومیں، اس کو باقاعدہ پروٹوکول دیا جائے، تو یہ عوام باشعور ہے، یہ سمجھ گئے ہیں کہ کس طرح میاں نواز شریف صاحب پاکستان پہ مسلط وزیر اعظم کی کرسی پہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کے اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ ان کی ضد ہے۔ ضد کیا ہے کہ ضد اب کریں وہ کہ مجھے چاند لے کے دیں، تو اب کیا نگران حکومت ان کے لیے چاند عثمان سے اتار کر لے آئے گی؟ ان کی ضد یہ ہے کہ خان صاحب کی پارٹی کو مکمل سرے سے ختم کر دیں، پاکستان تحریک انصاف کا نام و نشان مٹا دیں اور خان صاحب کو سزا سنا دیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، پھر میں کل ہی گلیوں میں گھوموں، کل ہی میں ووٹ مانگوں، تو پھر سارا گراؤنڈ جو ہے میرے پاس ہو، تو باقی جماعتیں جو ہیں ان کو میں ویسے ہی ساتھ لگا لوں گا جس طرح اس سے قبل بھائی جان نے، چھوٹے بھائی جان نے لگائی تھی۔ تو ناظرین اکرام انہوں نے یہ ضد کیا کہ میاں جو عمران خان صاحب ہیں ان کو سزا سنائی جائے اور ان کی پارٹی کا نام و نشان ختم کر دیا جائے تاکہ آسانی کے ساتھ میری پارٹی الیکشن جیت جائے۔ ویسے ان کو پتہ ہے جتنی سرکاری مشینری، جتنی سرکاری افسران کی دوربینیں ہیں، تمام نے جب سروے کیے ہیں تو تمام دوربینوں میں صرف ایک ہی آواز آ رہی ہے، ایک ہی تصویر آ رہی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، اور کوئی سروے جہاں پہ بھی سرکاری مشینری، سرکاری افسران نے جتنے بھی سروے کروائے ہیں اس میں صرف ایک ہی لیڈر کی تصویر آ رہی ہے کہ صرف اور صرف عمران خان، اس کے علاوہ کوئی دوسری پارٹی کے لیڈر کی بات ہی نہیں کرتا، تو نہ ہی ووٹ دینے کی حامی بھر رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ کر رہے ہیں، منتیں سمجھتے ہیں کہ مجھے کبھی 2 کبھی سادہ اکثریت دیں تاکہ میں پھر کچھ پاکستان میں اپنی حکومت مضبوط بنا سکوں۔ لیکن اگر دیکھیں زمینی حقائق تو جتنے بھی سروے ہو چکے ہیں سب میں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ٹاپ پہ جاری ہے، باقی کوئی جماعت کسی کو ووٹ دینے کے لیے عوام میں پاکستان تیار نظر نہیں آ رہے۔ تو ناظرین اکرام اب بات کرتے ہیں اسد عمر صاحب نے کیوں پارٹی کو چھوڑ دیا۔ اب اسد عمر صاحب نے پارٹی کو چھوڑا یا پارٹی نے اسد عمر صاحب کو چھوڑ دیا؟ ناظرین اکرام جیسے ہی آپ کو علم ہے کہ جنرل سیکرٹری کے عہدے سے اسد عمر صاحب نے استعفیٰ اپنا دیا تھا، اس وقت سے اسد عمر صاحب چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں وہ گناہ کر رہے تھے، اور جیسے ہی شیر افضل مرور صاحب نے آ کے ان سے ملاقات کرنے کے بعد یہ بیان دیا کہ اب جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ بھی گو مگو کے شکار ہیں کہ کیا کریں کیا نہیں، اس لیے ان پہ مقدمات کیے گئے ہیں، لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں ان کو پارٹی میں نہیں لوں گا جو پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں یا مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ اسد عمر صاحب قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن خان صاحب کی طرف سے کچھ ان کو اچھا جواب نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ڈس آؤٹ ہو گئے تھے۔ یعنی اگر کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو پہلے سے ہی چھوڑ دیا تھا تو یہ بات کہنا درست ہوگی۔ تو ناظرین اکرام اسی وجہ سے باوجہ مجبوری انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب یہ سوچیں کہ اب وہ نون لیگ میں جائیں گے یا پیپلز پارٹی میں جائیں گے، استقامت پاکستان میں وہ کسی پارٹی میں بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اب آرام کرنا ہے، انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کرنا، انہوں نے اپنی جو بنیادی رکنیت تھی پاکستان تحریک انصاف کی اس کو بھی چھوڑ دیا، اب اپنے پارٹی سے علیحدہ ہو کر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیا انہوں نے۔ تو ناظرین اکرام اگر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف
تو 5 کروڑ عوام ہے جو 18 سے 35 سال تک کی ایج میں ہے، جو سب سے زیادہ ان میں اکثریت پاکستان تحریک انصاف کو چاہتی ہے۔ 1 کروڑ عوام اوورسیز ہیں، ان کی بھی اگر دیکھیں تو ان میں بھی 80% پاکستان تحریک انصاف کو لائک کرتے ہیں۔ تو 1.5 کروڑ کے نزدیک ووٹ لیے تھے 2018 کے الیکشن میں خان صاحب نے۔ اب وہ عوام کی تعداد دگنی ہو گئی ہے، ان کے ووٹرز کی تعداد دگنی ہو گئی ہے، کمی بیشی بالکل نہیں ہوئی۔ اگر کہیں کروڑوں دلوں کی جان عمران خان، تو یہ کہنا درست ثابت ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اس وقت ملک پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، 200 کے قریب مقدمات کا سامنا کر رہا ہے، اس کے باوجود ان کو بار بار یہ درخواست کی جا رہی ہے اگر آپ جانا چاہیں کسی ملک تو جا سکتے ہیں۔ ان کا جواب یہی ہے کہ میں ملک پاکستان میں ہوں، رہوں گا، ڈٹ کے کھڑا تھا، ڈٹ کے کھڑا رہوں گا، اپنے ملک پاکستان کو، اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا۔ تو ناظرین اکرام، یہی وجہ ہے کہ ملک پاکستان کی کروڑوں عوام سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔